بہتر ہو گئے ہیں, پولیس کے معاملات بہتر ہو گئے ہیں. شہلا صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹاک دیکھیں, موڈیز کی ریٹنگ دیکھیں, آپ ہماری سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی دیکھیں, اور یہ اپوزیشن جس کے اوپر کرپشن کے بوجھ رکھا ہوا ہے, یہ واپس آئیں گے, یہ کچھ کریں گے. آپ لوگوں نے آ کے وہ کہتے ہیں پہلے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ اللہ کر کے جان چھوٹی ہے, دوبارہ یہ لوگ آئیں گے. تو ہم بہترین پرفارم کر رہے ہیں اور وقت لگے گا, ہم ٹھیک کر دیں گے چیزوں کو. تو پھر ہنگامہ کس بات کا برپا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہی, پی ایم ایل این کا نہیں دے رہی, جے یو آئی ایف کا نہیں دے رہی. میں اسٹیٹ بینک کا ان کو بتا رہی ہوں کہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں 74% کمی ہوئی ہے, اور غلط ہے. 6 مہینے میں سرمایہ کاری 1 ارب 4 کروڑ ڈالر رہی. گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 4 ارب 14 کروڑ ڈالر کا سرمایہ آیا تھا. اقتصادی بحران سے عمران خان کا ویژن فیل, روزگار پروگرام تیل ہو جائے گا, ماہرین کی وارننگ. آئی ایم ایف پروگرام سے مشکلات بڑھیں گی, 10 لاکھ ملازمتیں ختم ہونے کا خطرہ. مہنگائی دگنی ہو گئی, مزید بڑھے گی. شرح رسود 1.5 سے بڑھ کر 12.5% کر دی گئی. روپیہ 5.93% سستا. حکومت نے 4800 ارب قرض لیا, مالیاتی خسارہ بڑھے گا. اسٹیٹ بینک, اس میں میرا ایک بھی بیان نہیں ہے, ٹھیک ہے. مگر عباسی صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے غلط کوٹ کیا ہے, 74% ڈکلائن ہے. 8% سے کم ہے. دیکھیے میں نے اپنی ایک بات بھی نہیں کی ہے, یہ میرے سامنے اخبار کی رپورٹ ہے. صداقت عباسی, یہ میرے یہاں نہیں چھپتا بھائی, یہ کو پرانا ڈیٹا آپ نے اٹھا لیا ہے. آپ اب اگر آپ نے کوئی اپنا چھاپا ہے اخبار, نہیں اب آپ ہے نا عادل, ایک تو ان کو منع کریں, انہوں نے جو کچھ جلیبیاں بنائی, لیکن یہ بتائیں یہ فگر یہ کب کا, ہم نے ان کی باتوں میں انٹرفیئر نہیں کیا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کب کا کوٹ کر رہے ہیں؟ بولیں گے میں پروگرام چھوڑ دوں گی. نہیں پروگرام آپ نہ چھوڑیں بے شک, لیکن یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ کب کی کس ڈیٹ کا ہے یہ اسٹیٹ بینک کا اسٹیٹمنٹ جو آپ کوٹ کر رہے ہیں؟ ہاں, یہ ابھی کا ہے, اور آج بھی کل کا بھی اگر یہ اخبار دیکھیں, یہ جنوری سے جولائی تک. تو انٹرسٹ ریٹ تو اس وقت 8% سے بلو ہے. ابھی میں ان کو اور بھی بتا رہی ہوں, یہ زیادہ نہیں میں آپ کو انٹرسٹ ریٹ تو میں بتا رہا ہوں نا, مجھے نہیں پتا آپ کے ہاتھ میں اس وقت کون سا ڈاکیومنٹ ہے. پڑھتی ہوں اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیتی ہوں تاکہ مجھے پروگرام میں آسانی رہے. آج بھی جو ہے وہ, کل بھی جو ہے, کل کے اخبار میں یہ بتایا گیا ہے کہ 5 ہفتوں میں مہنگائی جو ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ گئی. اور میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج بھی جو ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 170 پر پہنچ رہا ہے, پاؤنڈ کی قیمت کدھر ہے. تو میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اپوزیشن کدھر ہے مجھے یہ بتائیے, اس سب حالات میں اپوزیشن کدھر ہے؟ اپوزیشن کون سا آئینی طریقہ ہے جس سے حکومت کو باؤنڈ کرے گی کہ بھائی یہ مہنگائی روکو اور یہ تباہی روکو؟ اچھا ٹھیک ہے, میں اسی پہ آ رہی ہوں. پہلے میں ان کی کارکردگی پہ آ جاؤں نا. ٹھیک ہے, کہ اگر اپوزیشن آپ کے حساب میں کمزور ہے, اپوزیشن کی جو کہ مختلف نظریاتی پارٹیز پر مشتمل ہے, وہ اگر منیمم ایجنڈے پہ یونائٹ ہے اور ایک بڑا کام نہیں کر پا رہی, تو آپ نے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں آپ اس پہ کیا کریں گے؟ آپ کی ذمہ داری 5 سال پورے کرنا ہے, یا آپ کی ذمہ داری وہ باتوں پہ عمل کرنا ہے جو آپ کہتے تھے کہ اگر بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھ جائیں اور بنیادی روزمرہ کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے تو سمجھو وزیر اعظم چور ہے. آپ نے یہ چور کا لیبل ہٹا کے انہیں ڈاکو بنا دیا, اتنا آپ وہ کر رہے ہیں. اگر اپوزیشن جو ہے اگر اپنا صحیح کام نہیں کر پا رہی, تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اپوزیشن لیڈرز کو گرفتار کریں. اور سال سے زیادہ ہو گیا, ایک بھی ریفرنس آپ سے نہیں بن پا رہا, اوپر سے آپ فضول باتیں کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے این آر او مانگ رہے ہیں. آپ سے تو کسی نے نہیں کہا ہمیں ریلیز کر دو. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب آپ کے رونے کا وقت ہے کہ آپ نے اپوزیشن کو بھی بند کر رکھا ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان پہ ریفرنسز بن سکیں, ایک بھی ریفرنس نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے بدترین ہے, تو آپ کی تو کارکردگی کچھ نارمل ہو جاتی, بہترین نہ ہوتی. اچھا تو میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ حکومت کدھر ہے؟ اگر ہماری کمزوری میں آپ کو مضبوط ہونا چاہیے. آپ کہاں کھڑے؟ کوئی ایک وعدہ مجھے بتا دیں کہ آپ نے پورا کیا ہو. پیٹرول کی قیمتیں کیا ہیں, اس پر لیویز کتنی ہیں, یہ ساری کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں. اور تو اور اب تو آپ یہ بھی کہہ رہے تھے آج تو بہت اچھے حالات ہیں, لیکن جب آپ لاہور پہنچے تو آپ کا پروٹوکول کتنا تھا, اور آپ کیا کہتے تھے کہ ڈوب مرنا چاہیے پروٹوکول اتنا
इतने प्रोटोकॉल पे। जी जरा क्विकली रिस्पॉन्ड किया, मैंने बुखारी साहब की तरफ जाना है। देखें जितनी इन्होंने के फाइनेंशियल फिगर्स हैं सारी गलत हैं। इंटरेस्ट रेट आप चेक कर लें, इस वक्त 7.5% से 8 से नीचे मैंने है। बताया उनको, वो अखबार का तराशा उन्होंने कहा। इनको जो पिछले 3 महीने की बात कर रहे हैं, दुनिया पूरी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, पूरी दुनिया लॉकडाउन थी, तो आप बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान के, मैं आपको पहली बात बताई कि आज के आप स्टेट बैंक के फिगर्स देखें तो पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी रिजर्व 20 अरब डॉलर हैं। उसके बेहतर होने की वजह से आपको मूडीज ने रैंकिंग बेहतर की है। आपने सीपैक के प्रोजेक्ट सारे चल रहे हैं। इंशाल्लाह ग्रोथ जो पाकिस्तान में कम थी वो भी आएगी। मईशत में मैं इनको चैलेंज करता हूं कि जितना इन फैक्ट्स दिए सारे गलत हैं। ओके बुखारी साहब। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गलत। जुलाई तक, जनवरी तक जुलाई, इस वक्त इंटरेस्ट रेट 7.5% दे से रही भी हूं। कम है। आपने पता नहीं मगर इंटरेस्ट रेट तो कम हो गया शैला साहब, आप अभी गूगल कर लें, आपको गूगल पता कर चल लें, आपको जाएगा। पता चलेगा ये तो 7% आएगा। देखिए फिगर्स पुराने आपके पास। जनवरी तक जुलाई, जनवरी तक जुलाई, इंटरेस्ट रेट अगस्त लेटेस्ट होता है, आपको किसी ने पुराने कागज पकड़ा दिए। ओके बुखारी साहब। नहीं, मैंने कागज पकड़ा ही नहीं है, मैंने बुखारी साहब स्क्रीनशॉट लिया है। जनवरी और जुलाई का मवाजना है और अब इससे आगे हम जा रहे हैं तो महंगाई और भी बढ़ गई है। जी ठीक है, महंगाई तो बढ़ रही है, ये बात सफर आपकी, करने की आदत नहीं, ये बात आपकी ठीक है, महंगाई बढ़ रही है।